الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا 28واں پارہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے، اور صحیح مسلم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پڑھا ہے۔ ان آیات اور احادیث طیبہ کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں آج کی اس مجلس میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، امت کو فقہا کی ضرورت کیوں ہے، اور نمبر 2، سید الفقہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر خلاصہ اور آپ کا مختصر تعارف۔ اللہ رب العزت مجھے اپنی بات اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ آنے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات سمجھیں کہ فقہا کی ضرورت کیوں ہے۔ کیا ہمیں قرآن کریم اور حدیث مبارک، اللہ اور اللہ کا رسول کافی نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے فقہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے فقہا کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا اہل اسلام کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ تھے جن کی نبوت کا دائرہ ہر اعتبار سے محدود تھا، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی نبوت کا دائرہ ہر اعتبار سے غیر محدود ہے۔ پہلے انبیاء خاص زمانے کے نبی تھے، خاص علاقے کے نبی تھے، خاص قوم اور خاص قبیلے کے نبی تھے، مخصوص طبقے کے لیے انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا۔
علاقہ بدلتا تو نبی بدل جاتا، بستی بدلتی تو پیغمبر بدل جاتا، قوم بدلتی تو نبی تبدیل ہو جاتا، زمانہ بدلتا تو اللہ رب العزت ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے کے لیے نبی اور بھیجتے، جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی دنیا سے جاتا تو اللہ دوسرا، وہ جاتا تو اللہ تیسرا نبی دنیا میں بھیج دیتے۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت کا دائرہ مکان کے اعتبار سے وسیع اور غیر محدود ہے۔ آپ کسی خاص علاقے کے نبی نہیں ہیں، خاص بستی کے نبی نہیں، اللہ کے نبی کسی خاص ملک کے نبی نہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت کا دائرہ افراد کے اعتبار سے بھی وسیع ہے۔ حضور کسی خاص قوم کے، خاص قبیلے کے نبی نہیں، بلکہ تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت کا دائرہ زمانے کے اعتبار سے بھی وسیع ہے۔ ہمارے پیغمبر کسی خاص زمانے کے نبی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اب پہلے انبیاء ایک قوم کے نبی، بستی کے نبی، علاقے کے نبی، علاقہ بدلتا تو نبی اور آ جاتا، بستی تبدیل ہوتی تو نبی نیا آ جاتا۔ ان بستی والوں کو جب مسائل پیش آتے، مسائل کے حل کے لیے وہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے، مسئلہ پیش آتا پھر نبی کے پاس جاتے، چونکہ امت کی تعداد بالکل تھوڑی تھی، امت محدود تھی، مسائل کے حل کے لیے نبی کے پاس چلی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فقط مکہ تک محدود نہیں، مدینہ تک محدود نہیں، اللہ کے نبی کی امت فقط اللہ کے نبی کی رحلت اور وفات تک محدود نہیں، حضور پوری کائنات کے نبی ہیں اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے نبی ہیں۔ اب آپ کی امت کو جب مسائل پیش آئیں گے، امت مسائل کے حل کے لیے کہاں جائے گی؟ اس کے لیے اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھ محمد کو 6 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی۔ اللہ نے مجھے 6 انعام ایسے دیے جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے۔ ان میں پہلی چیز فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے باقی انبیاء کو کلمات دیے اور خدا نے مجھ محمد کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ رب العزت نے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ میرا دشمن ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی ہوگا، اس کے دل میں میرا رعب اور ڈر ہوگا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، دشمن سے جنگ کے بعد مال غنیمت میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال کیا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، اللہ رب العزت نے پوری زمین کو ہمارے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا، تیمم کی سہولت دی۔ وَمَسْجِدًا، اللہ رب العزت نے تمام زمین کو ہمارے لیے عبادت گاہ بنا دیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا۔ یہ 6 نعمتیں اللہ نے مجھے کیوں دی؟ مجھ سے پہلے انبیاء کو کیوں نہیں دی؟ فرمایا ختم بی النبیون، اس لیے کہ وہ فقط نبی تھے اور میں آخری نبی ہوں، وہ فقط انبیاء تھے اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے اس فرمان میں جو سب سے پہلی چیز ذکر کی وہ ہے اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے انبیاء کو کلم دیے اور مجھے جوامع الکلم دیے۔ آپ حضرات چونکہ اہل علم ہیں، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، ایک کلمہ ہوتا ہے اور ایک کلمہ جامعہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کلمہ اسے کہتے ہیں لفظ وضع لمعنی مفردن،
ایک لفظ ہو اور اس کا ایک مطلب ہو، ایک لفظ ہو اور اس کا معنی بھی ایک ہو، ایک لفظ ہو اور اس سے مسئلہ بھی ایک حل ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمہ جامعہ کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو، اس کے مطلب کئی بنتے ہوں، بات ایک ہو، اس سے مسئلے کئی حل ہوتے ہوں۔ اب اللہ کے نبی کی بات کو سمجھیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ خدا نے مجھ سے پہلے انبیاء کو کلم دیے، وہ جتنی باتیں کرتے تھے اتنے مسئلے حل ہوتے تھے، اور اللہ نے مجھ محمد کو جوامع الکلم دیے، میں بات ایک کرتا ہوں مسئلے ہزاروں حل ہوتے ہیں، میں بات ایک کرتا ہوں مسائل سینکڑوں حل ہوتے ہیں۔ یہ ضرورت آخری نبی کی ہے، یہ ضرورت پہلے انبیاء کی نہیں تھی، چونکہ ان کی امت محدود تھی، مسائل محدود تھے، تو انبیاء کی تعلیمات ان کے لیے کافی تھی، انبیاء کے فرامین ان کے لیے کافی تھے۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو جوامع الکلم دیے۔ اس جوامع الکلم کا معنی یہ ہے پیغمبر پر اترنے والا قرآن، ان کی آیات محدود ہوں گی، پیغمبر کی مبارک زبان سے نکلنے والی احادیث ان کی تعداد محدود ہوگی، لیکن ان آیات اور احادیث سے مسائل محدود نہیں بلکہ غیر محدود حل ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ کے نبی ایک بات ارشاد فرما دیں، اس ایک بات سے کئی مسئلے حل ہوں گے، ان مسائل کو حل کرے گا کون؟ ان مسائل کو حل کون کرے گا؟ ان مسائل کو امت کے سامنے کون لائے گا؟ اس کا ایک جواب میں دے دوں، ایک جواب آپ اہل علم دے دیں، ایک جواب ہم اپنے بزرگوں سے لے لیں۔ اگر ہم بات اپنی یا اپنے بزرگوں کی کریں تو ممکن ہے کوئی بندہ اسے علماء کی رائے کہہ کر چھوڑ دے، علماء کی بات کہہ کر چھوڑ دے۔ مسائل کون حل کرے گا؟ اس سوال کا جواب ہم خود نہیں دیتے، اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ احادیث تو بہت ساری ہیں، میں ان میں سے 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس لگی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کی ایک شاگرد، ایک صحابیہ، ایک خاتون اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ اس نے آ کر اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا، فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فی الحال آپ واپس چلی جائیں، شام کو آنا میں آپ کو مسئلہ بتا دوں گا، کل آنا میں آپ کو مسئلہ بتا دوں گا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان جئت ولم اجدک، اللہ کے محبوب یہ فرمائیں اگر میں شام کو آؤں اور آپ دنیا میں موجود نہ ہوں، اگر میں کل آؤں اور آپ کا انتقال ہو چکا ہو تو میرے مسئلے کا کیا بنے گا؟ مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ اب اللہ کے نبی اس کا آسان سا جواب کیا دیتے؟ جو آج کل ایک فکر چل رہی ہے، ایک سوچ چل رہی ہے، اس کا آسان سا جواب کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی فرماتے قرآن کھولنا اور مسئلہ دیکھ لینا، حدیث کھولنا اور مسئلہ دیکھ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے، آپ دین پورا چھوڑ کر جاتے، ادھورا چھوڑ کر نہ جاتے۔ اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جاتے، قرآن چھوڑ کر جاتے، قبر میں ساتھ لے کر نہ جاتے، اگر حضور دنیا سے تشریف لے جاتے، اللہ کے محبوب حدیث چھوڑ کر جاتے، ساتھ لے کر نہ جاتے، اگر پیغمبر دنیا سے چلے جاتے، اس صحابیہ کو دین دے کر جاتے، اور یہ ہے کون؟ عربی زبان کو جاننے والی، عربی زبان سے واقف ہے، گرامر کا علم اس کے پاس، قرآن کا علم اس کے پاس، حدیث کا علم اس کے پاس۔ اللہ کے نبی کی یہ صحابیہ قرآن اور حدیث کو پڑھتی بھی تھی، سمجھتی بھی تھی۔ جب قرآن بھی موجود، اللہ کے نبی کا فرمان بھی موجود، دین بھی کامل اور مکمل ہے، بھی عورت وہ جو گرامر اور عربی لغت اور زبان سے واقف ہے۔ اب پیغمبر اس کا سیدھا سا جواب یہ دیتے
اگر میں ہوا تو مسئلہ میں بتاؤں گا، اگر میں چلا گیا تو آپ خود تحقیق کر لینا، خود مسئلے کو حل کر لینا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِ فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں ہوا تو مسئلہ میں بتاؤں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو مسئلہ ابو بکر صدیق بتائے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اللہ کے نبی نے تقسیم کر کے بتا دیا کہ تحقیق ہر بندے کا کام نہیں، قرآن اور حدیث کو از خود سمجھنا یہ ہر بندے کا فن نہیں ہے، اس کے لیے فن والے کی طرف رجوع کرنا، اہل فن پر اعتماد کرنا، جنہیں خدا نے اتنی اہلیت اور صلاحیت دی ہو کہ وہ قرآن اور سنت میں غور کر کے مسائل حل کر سکتے ہوں، آپ نے ان پر اعتماد کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے امت کو جوامع الکلم دیے، قرآن اور حدیث سے مسائل کون نکالے گا؟ اللہ کے نبی نے بتایا اس کے لیے امت کو مخصوص طبقہ کی اور افراد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کا دوسرا فرمان جسے حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط میں نقل کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، محبوب یہ فرمائیں اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، آپ کی امت کو مسائل پیش آ جائیں اور وہ مسائل واضح طور پر قرآن میں نہ ہوں، واضح طور پر حدیث مبارک میں نہ ہوں، ہم ان مسائل کے حل کے لیے کہاں جائیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تشاورون الفقہاء والعابدین، ایسے مسائل کے حل کے لیے فقہاء کے پاس جانا، اپنی فقہ پر عمل کرنے والوں کے پاس جانا، اپنے علم پر عمل کرنے والوں کے پاس جانا، یہ تمہارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ تو پہلی بات فقہاء کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو جوامع الکلم دیے، قرآن اور حدیث میں اللہ نے کچھ مسائل کو واضح بیان کیا اور کچھ مسائل کو اللہ نے ان آیات اور نصوص کی تہ میں چھپا دیا۔ پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے امت کو فقہاء دیے، اللہ نے امت کو اہل علم دیے، جن کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت میں غور کرتے ہیں اور نئے پیش آنے والے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ صحابہ کرام میں بھی موجود تھے، صحابہ کے شاگردوں میں بھی موجود تھے، ان کے شاگردوں میں بھی موجود تھے، امت میں کئی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ نے فقاہت والا ذوق عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم، اور بھی کئی صحابہ تھے جن کو اللہ نے فقاہت کا علم عطا کیا تھا، اللہ نے فقہ والا فن عطا فرمایا تھا۔ یہ امت کے مسائل کو حل کرتے اور قرآن و سنت میں غور کر کے امت کی رہنمائی کرتے۔ صحابہ کرام کے بعد آگے امت میں کئی فقہا گزرے، ان میں 4 فقیہ ایسے ہیں جو معروف ہیں، 4 ایسے ہیں جو مشہور ہیں۔ نمبر 1 امام ابو حنیفہ، نمبر 2 امام مالک، نمبر 3 امام شافعی، اور نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ یہ 4 حضرات وہ ہیں جو صحابہ کے بعد فقہا میں مشہور ہوئے ہیں، اور ان حضرات نے فقہ کو ایک جگہ پر لکھا اور لکھ کر امت کے حوالے کیا، اور آج پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت ان 4 اماموں کی بات ماننے والے ہیں، جو امام ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کریں انہیں حنفی کہا جاتا ہے، امام مالک کی فقہ پر عمل کریں انہیں مالکی کہا جاتا ہے، امام شافعی کی فقہ پر عمل کریں انہیں شافعی کہا جاتا ہے، اور امام احمد کی فقہ پر عمل کریں تو انہیں حنبلی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 فقہا وہ ہیں جنہوں نے فقہ کو ایک جگہ پر لکھا ہے، اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان سے پہلے جتنے فقہا گزر چکے ہیں،
وہ صحابہ کے ہوں یا صحابہ کے بعد کے ہوں، ان کے جتنے فقہی مسائل تھے، جب ان حضرات نے فقہ کی کتابوں کو مدون کروایا، فقہ کے مسائل کو لکھوایا، تو ان تمام حضرات کے مسائل وہ انہی چار کے اندر آ چکے ہیں۔ صحابہ کے کچھ مسئلے فقہ حنفی میں، کچھ فقہ شافی میں، کچھ فقہ مالکی میں، اور کچھ فقہ حنبلی میں۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں احادیث طیبہ موجود تھی، صحابہ کرام کے پاس احادیث مبارکہ موجود تھی، بعض کے پاس سینے میں محفوظ تھی، اور بعض وہ تھے جن کے پاس چھوٹے چھوٹے کتابچے محفوظ تھے۔ لیکن جب محدثین ہیں، جن میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، حضرت امام طحاوی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام عبد الرزاق، امام حاکم، امام بزار وغیرہ، یہ جتنے محدثین گزرے ہیں، انہوں نے جب احادیث کو ایک جگہ پر لکھا تو صحابہ کرام کی جتنی وہ کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری انہی کے اندر آ گئی۔ کچھ حصہ بخاری میں آیا، کچھ مسلم میں آیا، کچھ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، کچھ طحاوی میں، کچھ مصنف ابن ابی شیبہ میں، کچھ مصنف عبد الرزاق میں، کچھ مسند امام احمد بن حنبل میں۔ آج اگر کوئی بندہ یہ کہے اگر آپ نے فقہ پر عمل کرنا ہے تو آپ صحابہ کی فقہ پر عمل کریں، ابو حنیفہ کی فقہ پر عمل کیوں کرتے ہو؟ تو ہم کہیں گے اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے اگر آپ نے حدیث مبارک کی کتاب پڑھنی ہے تو صحابہ والی کتابیں پڑھیں، بخاری کیوں پڑھتے ہو، مسلم کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہم جواب دیں گے صحابہ کے پاس حدیثیں تھیں لیکن کتابچے چھوٹے چھوٹے تھے، الگ الگ تھے، ان حضرات نے تمام حدیثوں کو جمع کر دیا۔ اب بخاری پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہم نے صحابہ والی حدیثوں کو چھوڑ دیا، مسلم پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہم نے صحابہ کے کتابچوں اور صحیفوں کو چھوڑ دیا۔ ہم جب بخاری مسلم پڑھیں گے اس کے اندر وہ ساری حدیثیں آ جائیں گی۔ اسی طرح فقہ حنفی پر عمل کرنے کا معنی یہ نہیں ہم نے سیدنا ابو بکر کی فقہ کو چھوڑا، صحابہ کرام کی فقہ کو چھوڑا۔ ہم جب فقہ حنفی پر عمل کریں گے، فقہ شافی، مالکی، حنبلی پر عمل کریں گے تو ان کے اندر وہ تمام مسائل آ جائیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حل کیے تھے۔ تو یہ چار فقہا وہ ہیں جن کو شہرت ملی ہے۔ صحابہ کرام کے بعد انہوں نے فقہی مسائل کو ایک جگہ پر مرتب کروایا، ایک جگہ پر لکھوایا۔ آج کی مجلس میں چونکہ ہمارے اس پروگرام کا عنوان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مبارک نام سے ہے تو میں مختصر سا تعارف حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کرا دیتا ہوں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان ہے، آپ کے والد کا نام ثابت ہے، آپ کی کنیت وصفی ابو حنیفہ ہے اور آپ کا لقب یہ امام اعظم ہے۔ آپ کا اصل نام نعمان ہے، ابو حنیفہ آپ کا نام نہیں ہے۔ ابو حنیفہ آپ کی وصفی کنیت ہے، آپ کی کنیت وصفی ہے، اور آپ کا لقب امام اعظم ہے۔ آپ کا نام نعمان ہے۔ حضرات اہل علم نے لکھا، حضرت استاد محترم متکلم اسلام شیخ طریقت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب یہ میرے پاس موجود ہے، شرح الفقہ الاکبر۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے عقائد پر ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا جس کے 6 صفحات ہیں، اس کا نام ہے الفقہ الاکبر۔ اس کتابچے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل اسلام اور اہل سنت کے عقائد کو بیان کیا کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا، انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا، اہل بیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا۔ امام ابو حنیفہ نے 6 صفحات پر اس رسالے میں الفقہ الاکبر میں اہل سنت کے عقائد کو بیان کیا۔ ہمارے حضرت نے امام صاحب کے ان 6 صفحات کی تشریح کی ہے اور 600 صفحات پر کتاب لکھی جس کا نام ہے شرح الفقہ الاکبر۔ اس کے اندر حضرت استاد جی نے پوری تفصیل لکھی ہے، امام صاحب کے نام کے حوالے سے، آپ کی کنیت کے حوالے سے اور آپ کے لقب کے حوالے سے،
اور آپ پر جتنے اشکالات ہوتے ہیں موٹے موٹے جوابات آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائیں گے۔ اہل علم فرماتے ہیں نعمان، اس کا معنی نعمان ایک خوشبو کو کہا جاتا ہے، ایک خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ہے، اس کا معنی یہ ہے جو آدمی حسد، بغض اور نفرت ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر امام صاحب کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا اور پڑھتا ہے، اللہ اس کے قلوب و اذہان کو خوشبو کی طرح معطر اور منور فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام صاحب کا نام نعمان ہے اور آپ کی وصفی کنیت یہ ابو حنیفہ ہے۔ بات سمجھنا، کسی بھی بندے کی جب کنیت رکھی جاتی ہے، کنیت کا معنی اس کے شروع میں لفظ ابو لگایا جاتا ہے، اب لگایا جاتا ہے۔ اگر یہ ابو کا لفظ اگر حقیقی اولاد کی وجہ سے ہو اسے کہتے ہیں کنیت نسبی، اور اگر اب اور ابو کا لفظ حقیقی اولاد کی وجہ سے نہ ہو، کسی خاص وصف کی وجہ سے ہو، کسی خاص کام کی وجہ سے ہو، اسے کہتے ہیں کنیت وصفی۔ مثال کے طور پر آپ کے بیٹے کا نام ہے محمد، آپ نے کہا ابو محمد، اس کا معنی ہوگا محمد کا والد، محمد کا باپ، یہ نسبی کنیت ہے۔ بیٹے کا نام ہے عبداللہ، آپ نے کہا ابو عبداللہ، اس کا معنی ہوگا عبداللہ کا والد، عبداللہ کا باپ، یہ نسبی کنیت ہے۔ اور وصفی کنیت کا معنی ہوتا ہے کسی خاص وصف کی بنیاد پر لفظ ابن اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اگر خاص وصف کی بنیاد پر لفظ ابن لگایا جائے، وہاں اب کا معنی باپ نہیں ہوتا، وہاں اب کا معنی ہوتے والد، والا، اب کا معنی ہوتے والا، یا اب کا معنی ہوتے صاحب۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کی خوبی کیا ہے؟ وہ ہر کام میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہیں میں نبی، وہ سب سے پہلے تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہیں میں معراج پر گیا، وہ سب سے پہلے تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی دین کی تعلیم دیں، وہ سب سے پہلے قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی مال مانگتے ہیں، وہ سب سے پہلے سارا مال اٹھا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کنواری بیٹی مانگتے ہیں، وہ نبی کو کنواری بیٹی نکاح میں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہجرت کے لیے جاتے ہیں، وہ نبی کے ساتھ ہجرت میں پہل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی غار میں جاتے ہیں، وہ نبی سے پہلے غار میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی مزار میں جاتے ہیں، وہ نبی کے بعد سب سے پہلے مزار میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی حوض کوثر پر ہوں گے، اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلے وہ ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی انبیاء میں سے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، وہ امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس صحابی کا نام ہے عبداللہ، لیکن انہیں کہتے ہیں ابو بکر۔ اب ابو بکر کا معنی بکر کا والد نہیں ہے، بکر کا باپ نہیں۔ عربی زبان میں با، کاف اور را، یہ تین حرف جب اکٹھے آ جائیں اس کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنا، آگے بڑھنا۔ چونکہ یہ صحابی ہر کام میں آگے بڑھے تو ان کو ابو بکر کہا۔ اس کا معنی ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا، بھلائی کے کاموں میں پہل کرنے والا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیٹے ہیں، نیچے چٹائی بھی نہیں ہے، مٹی کے اوپر اپنا جسم لٹا کر لیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی آ کر فرماتے قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ اب ان کی کنیت ہے ابو تراب۔ ابو تراب کا معنی تراب کا باپ نہیں، تراب کا والد نہیں، اس کا معنی ہے مٹی پر لیٹنے والا۔ اب کا معنی والد نہیں ہوگا، اب کا معنی والا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سیدنا عبد الرحمن۔ اللہ کے نبی کے پاس ہے، اپنے بازوں کو یوں پکڑا ہوا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے؟ یا رسول اللہ بلی کا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ۔ اب یہاں پر ابو ہریرہ کا معنی بلی کا والد نہیں، یہاں ابو ہریرہ کا معنی بلی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، بلی کا خیال کرنے والا۔ یہ میں نے تین مثالیں دی ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے ہمیشہ اب کا معنی باپ نہیں ہوتا، اب کا معنی والد نہیں ہوتا، اب کا معنی کبھی کبھی صاحب اور والا بھی ہوتا ہے۔ نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، نیکی میں آگے بڑھنے والا۔ نام علی المرتضی، کنیت ابو تراب،
مٹی پر لیٹنے والا، نام عبد الرحمن، کنیت ابو ہریرہ، بلی کا خیال رکھنے والا۔ اسی طرح امام صاحب کا نام نعمان ہے، آپ کی وصفی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ اس کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں، اس کا معنی حنیفہ کا والد نہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اہل علم فرماتے ہیں حنیف کہتے ہیں دوات کو، ابو حنیفہ کہتے ہیں دوات کو استعمال کرنے والا، علم دین کو لکھنے والا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ قلم اور دوات اپنے پاس رکھی، آپ نے ہمیشہ قلم اور دوات اپنے ساتھ رکھی، اور آپ نے علم کو اتنا لکھوایا، قلم اور دوات کو خدا کے دین کے لیے اتنا استعمال کیا کہ آج دنیا انہیں ابو حنیفہ کہتی ہے۔ اس پر ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں امام ابو بکر، امام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دین کو قبول کرنے میں پہل کی ہے، اور امام ابو حنیفہ نے دین کو لکھوانے میں پہل کی ہے۔ انہوں نے دین کو قبول کرنے میں پہل کی، امام صاحب نے صحابہ کے بعد دین کو لکھوانے میں پہل کی۔ ان کا نام عبداللہ تھا، ابو بکر ان کا مشن تھا، ان کا نام نعمان تھا، دین کو لکھوانا۔ ابو حنیفہ یہ ان کا مشن تھا، وہ دین قبول کرنے میں آگے بڑھے، یہ دین کو لکھوانے میں آگے بڑھے۔ نتیجہ اللہ کو وہ پسند آ گئے، اللہ نے عبداللہ نام ختم کرا کے ابو بکر کو مشہور کرا دیا، اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ نے نعمان کی شہرت ختم کرا کے ابو حنیفہ کے نام سے آپ کی شہرت کرا دی۔ تو آپ کی کنیت وصفی یہ ابو حنیفہ ہے۔ اس پر بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ، حنیفہ تو عورت ہے، بچی ہے، ایک خاتون ہے، کیا تمہیں امام وہ ملا تھا جس کے نام پر تم نے اپنی فقہ کی بنیاد رکھی؟ اور یہ تو عورتوں کی طرف منسوب ہے۔ پھر اس پر ایک من گھڑت بات کرتے ہیں، امام صاحب کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، امام صاحب کو ایک مسئلہ پیش آیا، آپ نے بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے کہا کہ میں مسئلہ بتاؤں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پھر شہرت اپنے نام سے نہیں بلکہ میرے نام سے، ابو حنیفہ کے نام سے کریں گے۔ تو کہتے ہیں کیسا عجیب مسئلہ ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو اولاد دی ہے اس میں فقط ایک ہی فرد ہے، اور وہ بیٹا ہے جس کا نام حماد ہے۔ امام صاحب کا دوسرا بچہ یا بچی نہیں ہے۔ حنیفہ تو امام صاحب کی اولاد میں بیٹی ہے ہی نہیں، جس کے نام پر آپ کو ابو حنیفہ کہا جائے تو آپ کا نام نعمان اور وصفی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کا لقب ہے امام اعظم، آپ کا لقب ہے امام اعظم۔ امام اعظم کا معنی امت میں صحابہ کرام کے بعد فقہا بہت سارے گزرے ہیں، ان میں جو سب سے بڑے ہیں وہ ابو حنیفہ ہیں، جو سب سے بڑے ہیں وہ ابو حنیفہ ہیں، جسے حضرت امام شافعی نے کہا تھا الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کی زندگی کو پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اگر دنیا جہان کے سارے فقہا کو اکٹھا کرو یہ سب بچے لگیں گے اور ابو حنیفہ سب کے والد لگیں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے ہیں، آپ کا نام، آپ کا لقب امام اعظم ہے۔ ہم اس کا معنی یہ نہیں کرتے، یہاں ہم امام صاحب کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرتے، اس لیے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، کہتے ہیں سب سے بڑے امام تو حضور ہیں، آپ نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا، یہ تم نے امام صاحب کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں نا، ہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے نبی چھوڑیں، پیغمبر کے قدموں میں آنے والے صحابی کے برابر نہیں سمجھتے، ہم امام صاحب کو اللہ کے نبی کے برابر کیسے سمجھیں گے؟ ہم نے آپ کو امام اعظم اس وجہ سے نہیں کہا کہ یہ اللہ کے نبی سے مقابلہ ہو رہا ہے، ہم نے آپ کو امام اعظم اس وجہ سے کہا صحابہ کے بعد فقہا کئی گزرے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بڑے فقیہ ہیں ان کا نام امام ابو حنیفہ تھا، تو یہ سب سے بڑے فقیہ فقہا کے مقابلے میں ہیں، سب سے بڑے فقیہ اللہ کے نبی یا صحابہ کے مقابلے میں نہیں۔ جس طرح ہم حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں، حضرت عمر کو فاروق اعظم کہتے ہیں، کل کو کوئی بندہ کہے سب سے بڑے سچے تو حضور تھے، تم نے ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہا؟ سب سے بڑے فاروق تو حضور تھے، تم نے حضرت عمر کو فاروق اعظم کیوں کہا؟ ہم کہیں گے صدیق اکبر نبوت کے مقابلے میں نہیں، صحابہ سارے سچے تھے، جو سب سے بڑا سچا اسے ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے فاروق تھے،
حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے، ان میں جو سب سے بڑے تھے حضرت عمر، ہم انہیں فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اسی طرح فقہا سارے کے سارے ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور ہیں، لیکن جو سب سے بڑے ہیں انہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کن خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس شہر میں آنکھ کھولی، آپ جس شہر میں پیدا ہوئے اسے کہا جاتا ہے کوفہ۔ یہ کوفہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں مسلم شریف کے شارح حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دار الفضل و محل الفضلاء، فرماتے کوفہ ایک ایسا شہر ہے جس میں اللہ نے فضیلتوں کو رکھا ہے اور اللہ نے اسے فضلاء کا محل بنایا۔ یہ کوفہ وہ شہر ہے جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آباد کیا تھا۔ سن 17 ہجری میں اسے آباد کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کوفہ کا معلم بنا کر بھیجا، اور آپ نے کہا تھا کوفہ والو، ابن مسعود کی تمہیں اتنی ضرورت نہیں جتنی مجھے ضرورت ہے، لیکن میں تمہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ میرے ہاں دین اہم ہے، میرے ہاں اپنی ذات اہم نہیں ہے۔ ابن مسعود نے کوفہ میں آ کر ڈیرے لگے۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دار الخلافہ اسی کوفہ کو بنایا ہے۔ حضرت علی یہاں پر آ کر ٹھہرے، اور اللہ نے کیسا امام صاحب کو نوازا۔ امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ بغداد نام کی کتاب لکھی، اس میں آپ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے پوتے جن کا نام ہے حضرت اسماعیل رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے فرماتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت کی ولادت ہوئی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، ان کا نام بھی نعمان ہے، امام ابو حنیفہ کا نام نعمان، والد کا نام ثابت، ان کے والد کا نام بھی نعمان ہے۔ امام ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت کی ولادت ہوئی، کوفہ میں رہتے تھے، ہجرت کر کے تھے، اصل تو فارسی النسل تھے، ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے، تو حضرت نعمان امام ابو حنیفہ کے دادا نے اپنے بیٹے ثابت حضرت امام صاحب کے والد کو اٹھایا، اور اٹھا کر حضرت علی المرتضیٰ کے پاس لے گئے اور کہا کہ حضرت اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، فدعا لہ بالبرکۃ فیہ وفی ذریتہ، حضرت علی نے ہاتھ اٹھے، فرمایا کہ اللہ اس بچے میں بھی برکت عطا فرما اور اس کی آنے والی نسلوں میں بھی برکت عطا فرما دے۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں آج جو اللہ نے ہمارے خاندان سے دین کا کام لیا، اللہ نے ہمیں ابو حنیفہ جیسا دادا عطا فرمایا، اس کی بہت بڑی وجہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے۔ میں یہاں پر اپنے ذوق پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دنیا میں دعائیں بہت سارے لوگوں نے مانگی، لیکن 3 دعائیں ایسی ہیں جو بڑی مشہور ہیں، اور ان 3 دعاؤں کی قبولیت کا جو نتیجہ ہے وہ بڑا بے مثال ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو حضرت ابراہیم نے مانگی، اور ایک دعا وہ ہے جو اللہ کے محبوب پیغمبر نے مانگی، اور ایک دعا وہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ نے مانگی۔ اب میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں، ایک دعا مانگی خلیل خدا نے، اور ایک دعا مانگی حبیب خدا نے، ایک دعا مانگی شیر خدا نے۔ خلیل خدا نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی، اللہ نے رسول دیا جسے رسول اعظم کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے دعا مانگی حبیب خدا نے، اللہ نے فاروق دیا جسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ ایک دعا مانگی شیر خدا نے، اللہ نے امام دیا جسے امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اگر دعا خلیل خدا مانگے اللہ رسول اعظم دیتے ہیں، اگر خدا درا حبیب خدا مانگے اللہ فاروق اعظم عطا فرماتے ہیں، اور اگر دعا کے لیے ہاتھ شیر خدا اٹھا دے اللہ پھر امام اعظم عطا فرماتے ہیں۔ ہم خلیل خدا کی دعا کو بھی مانتے ہیں، حبیب خدا کی دعا کو بھی مانتے ہیں، شیر خدا کی دعا کو بھی مانتے ہیں، اور میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، خلیل خدا نے دعا مانگی جو رسول اعظم آیا ہمارے حصے میں، حبیب خدا نے دعا مانگی جو فاروق اعظم آیا وہ بھی ہمارے حصے میں، شیر خدا نے دعا مانگی اللہ نے جو امام اعظم عطا فرمایا وہ بھی ہمارے حصے میں۔ رسول اعظم کا مطلب یہ انبیاء میں سے کوئی بھی ان جیسا نہیں، فاروق اعظم کا مطلب یہ ابو بکر صدیق کے بعد حکمرانوں میں کوئی بھی ان جیسا نہیں، اور امام اعظم کا مطلب یہ ہے فقہا میں امام ابو حنیفہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔
حضرت امام صاحب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ کے والد کے لیے برکت کی دعا اور آپ کی اولاد کے لیے برکت کی دعا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے مانگی۔ امام صاحب نے اس شہر میں آنکھ کھولی ہے جہاں پر صحابہ کرام رہتے ہیں، 1500 کے قریب صحابہ کرام یہ کوفہ شہر میں آباد ہوئے، انہوں نے کوفہ شہر کو آباد کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس شہر کے رہنے والے۔ آج بعض لوگوں کو کوفہ کا نام اچھا نہیں لگتا، جس امام کی تم بات کرتے ہو یہ امام تو کوفہ کا رہنے والا تھا، مکہ اور مدینہ کا نہیں، یہ تو کوفہ کا رہنے والا تھا۔ اس پر ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی المرتضی یہ کوفہ میں آ کر ٹھہرے، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، مجھے علم کا شہر کہتے ہیں اور علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں۔ من اراد العلم فلیأت الباب، اگر کوئی آدمی مدینہ میں آنا چاہتا ہے، علم کے شہر میں آنا چاہتا ہے تو دروازے سے گزر کر آئے، اور یہ دروازہ کوفہ میں تھا۔ اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں جس نے بھی مدینہ آنا ہے وہ کوفہ والے دروازے سے گزر کر آئے گا۔ اور یہ ہماری ترتیب نہیں، حضرت امام بخاری کی صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، 300 سے زیادہ بخاری شریف میں راوی وہ ہیں جو کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری نے تو کوفیوں کو بخاری میں جگہ دی ہے، اور خود فرماتے ہیں میں پڑھنے کے لیے عرب گیا، میں مصر گیا، میں حجاز گیا، بڑے بڑے شہروں میں گیا، اور امام بخاری ایک ایک کا بتاتے ہیں میں فلاں جگہ پر 2 سال رہا، فلاں جگہ پر 6 سال رہا، فلاں جگہ پر 1 سال رہا۔ جب کوفہ کی باری ہے امام بخاری فرماتے ہیں لا اوسی کم دخلت الی کوفہ، کوفہ پڑھنے کے لیے میں کتنی مرتبہ گیا مجھے اس کا یاد ہی نہیں ہے، تعداد کا پتہ ہی نہیں۔ اس پر بھی ہمارے حضرت فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ شہر ہے اور کوفہ شہر کا دروازہ ہے، بندہ جس شہر میں جائے اس شہر میں کتنا عرصہ ٹھہرا یہ بندے کو یاد ہوتا ہے، لیکن دروازے سے کتنی مرتبہ گزر کر گیا یہ بندے کو یاد نہیں ہوتا۔ ہمارے مدرسے میں طالب علم پڑھتے ہیں، آپ کسی بھی طالب علم سے آ کر پوچھئے آپ یہاں پر کتنا عرصے سے پڑھتے ہیں، وہ کہے گا 2 سال 4 سال 5 سال سے۔ آپ اس سے پوچھیں یہ جو مدرسے کا گیٹ ہے اس سے آپ کتنی مرتبہ گزرے، وہ کہے گا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے گیٹ سے کتنی مرتبہ گزرا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منزل وہ بندے کو یاد ہوتی ہے، دروازے سے گزرنا بندے کو یاد نہیں ہوتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کوفہ شہر میں آنکھ کھولی۔ پھر امام صاحب کے والد تجارت کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ بچے ہیں، اب والد کے ساتھ دکان پہ جاتے ہیں۔ اب آپ کو والد بھیجتے بیٹا یہ کپڑا لو فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، فلاں دکاندار کو دکھا کرو، آپ کی دلچسپی تجارت میں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جنہیں عامر بن شرحبیل امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ 500 صحابہ کی زیارت کرنے والا امام شعبی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑا محدث اور علم کا بہت بڑا سمندر، امام شعبی سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ کہا جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں الولد یعرف فی المہدی، کہتے ہیں بچہ کیسا ہے یہ پنگھوڑے میں پہچان لیا جاتا ہے، بچے کے بچپن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ امام شعبی کی نگاہ پڑی، امام ابو حنیفہ کو بلایا، فرمایا بیٹا بات سنو۔ امام صاحب چلے گئے، جی حضرت فرمائے آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا فلاں دکان پر، اس کے بعد فلاں دکان پر، اس کے بعد فلاں دکان پر۔ امام شعبی فرمانا کہ نہیں میں دکانوں کا نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ پڑھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں، علم کہاں پر حاصل کرتے ہیں، آپ کا استاد کون ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت میں تو نہیں پڑھتا، علم تو میں حاصل نہیں کرتا، میں تو تجارت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، ابھی چھوٹا بچہ تھا والد کے ساتھ دکان پہ جاتا ہوں۔ حضرت امام شعبی فرمانے لگے بیٹا آپ کا دماغ، آپ کی چال چلن، آپ کے چہرے کی ذہانت اور فطانت، یہ آپ کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے آپ کو پڑھنا چاہیے، اللہ آپ سے دین کا بہت کام لیں گے۔ فرماتے ہیں اس چیز نے، امام شعبی کی اس بات نے میری سوچ کو بدل کر رکھ دیا، اب میں نے تجارت میں دلچسپی کم کر دی اور علم دین میں دلچسپی زیادہ کر دی۔ امام شعبی پہچان گئے تھے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اللہ نے اس سے دین کا کام لینا ہے۔ فرمایا بیٹا تجارت کو چھوڑو علم دین حاصل کرو۔ یہاں پر مجھے یاد آ گئی، درمیان میں بات عرض کر دوں کہ بچے کے دماغ سے اہل اللہ پہچانتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر کیا بنے گا۔ جیسے امام ابو حنیفہ کو امام شعبی نے دیکھا، کہا بیٹا پڑھو اللہ آپ سے دین کا کام لیں گے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں، آپ کی درسگاہ لگی ہے، مجلس لگی ہے، شاگرد بیٹھے، امام ابو حنیفہ ان کو پڑھا رہے ہیں۔ پڑھاتے پڑھاتے اچانک ایک 14 سال 15 سال کا نوجوان، بالکل نوجوان بچہ امام ابو حنیفہ کی مجلس کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا، آ کر کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیں۔ امام صاحب نے فرمایا بیٹا پوچھو۔ کہنے لگا حضرت یہ بتائیں، ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر سو گیا، ابھی رات عشاء کی نماز کا وقت باقی تھا، اس بندے پر غسل واجب ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، اب عشاء کی نماز کا وقت باقی ہے، پڑھ کر سو گیا تھا لیکن عشاء کا وقت باقی، غسل فرض ہو گیا، اب یہ دوبارہ اٹھے، غسل کرے، عشاء دوبارہ پڑھے، یہ پہلے والی کافی ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے بیٹا یہ بندہ اٹھے، اٹھ کر دوبارہ عشاء پڑھے، غسل کرے اور عشاء دوبارہ پڑھے۔ یہ بچہ خوش ہو کر چلا گیا، امام صاحب کو دعائیں دی اور چلا گیا۔ امام صاحب کے شاگردوں نے کہا استاد جی لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں۔ فرمایا نہیں میں نہیں بولا حضرت، ہم تو عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، غسل فرض ہو جائے ہم تو غسل کر کے دوبارہ نہیں پڑھتے۔ امام صاحب فرمانے لگے میں نے آپ کو تو نہیں کہا استاد جی، آپ نے اس کو مسئلہ بتایا کہ اٹھے غسل کرے اور عشاء دوبارہ پڑھے۔ امام صاحب فرمانے لگے میں اس بچے کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں نے اس کی ذہانت دیکھی، میں نے اس کے سوال کرنے کا انداز دیکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ بچہ بلا کا ذہین بھی ہے اور آخری درجے کا با حیا بھی ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں، اس نے مسئلہ کسی اور کے بارے میں نہیں، اس نے مسئلہ اپنے بارے میں پوچھا ہے۔ کیا پوچھا؟ امام صاحب فرمانے لگے یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا حضرت میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو میں نابالغ تھا، عشاء پڑھ کے سویا، عشاء کا وقت باقی تھا تو میں بالغ ہو گیا، اب میں نماز پڑھوں یا پہلے والی کافی؟ تو فرمایا کہ میں نے جواب دیا بیٹا جب پڑھی تھی تو فرض نہیں تھی، اور جب فرض ہوئی ہے تو وقت باقی ہے، اس لیے غسل کرو اور نماز دوبارہ پڑھو۔ پھر امام صاحب نے جملہ کہا تھا فرمایا قد یفلح ھذا الصبی انشاء اللہ تعالی، فرمایا او میرے شاگردو اس بچے کی حیا، اس کی ذہانت، سوال کرنے کا انداز، پھر جواب کو سمجھنے کا انداز، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر میں کہتا ہوں اللہ اس بچے سے بڑا کام لیں گے، یہ بڑا ہو کر بہت بڑا آدمی بنے گا۔ یہ پھر بچہ کون ہوا؟ اسے دنیا امام محمد بن حسن شیبانی کہتی ہے، جن کے بارے میں حضرت امام شافعی نے کہا تھا میں جس استاد کی درسگاہ میں گیا، جس کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھا، جب میں بولنا شروع کرتا، میں سوال کرتا، سخت سردی کے موسم میں بھی میرے استادوں کی پیشانی پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا، میرے سوال سن کر استادوں کو بھی پسینہ آتا، لیکن اللہ نے مجھے ایک استاد ایسا دیا جو میرے سوالوں کو یوں حل کرتا ہے، پریشان بھی نہیں ہوتا۔ اس میرے استاد کو ابو حنیفہ کا شاگرد میرا استاد امام محمد بن حسن شیبانی کہتے ہیں۔ اللہ نے پھر امام صاحب کو ایسی ذہانت دی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا پڑھا کرو۔ پھر امام صاحب پڑھنے کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر آپ نے کن سے پڑھا؟ براہ راست اللہ کے نبی کے صحابہ سے، براہ راست نبی کے صحابہ سے آپ نے دین لیا۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ نے حوالے کے ساتھ اس میں تفصیل لکھی ہے، امام ابو حنیفہ نے 30 صحابہ کرام کا زمانہ پایا، 6 صحابہ کی آپ نے زیارت کی، اور آپ نے براہ راست اللہ کے نبی کے صحابہ سے دین حاصل کیا۔ آپ نے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا، قرآن پڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھا، دین کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھا۔ یہاں پر درمیان میں ایک جملہ کہہ دوں، آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، ہماری نماز اللہ کے نبی والی، تمہاری نماز ابو حنیفہ والی، ہماری نماز قرآن اور حدیث والی، تمہاری نماز فقہ والی۔ میں نماز پہ مکمل بات نہیں کرتا، کون کیسے پڑھتا ہے وہ اس کا مسئلہ، ہم کیسے پڑھتے ہیں اس پر ہمارے پاس دلیل کیا، میں تمام دلیل پر بات نہیں کرتا۔ اگر آپ دلیل دیکھنا چاہیں حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی اس پر کتاب نماز اہل سنت والجماعت موجود ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، ہم ہاتھ کہاں تک اٹھیں، حدیث، ہم ہاتھ کہاں باندھیں، حدیث، ہم اکیلے نماز کیسے پڑھیں، حدیث، جماعت کے ساتھ کیسے پڑھیں، حدیث، مسئلہ حدیث، مسئلہ حدیث، تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ الحمدللہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے، وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ نے جو ہمیں نماز دی کیسے دی؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں رأیت
انس بن مالک فی المسجد قائما یصلی، فرماتے میں نے اپنی ان آنکھوں سے مسجد میں صحابی رسول حضرت انس بن مالک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان تین حضرات میں سے کسی نے صحابہ کو نہیں دیکھا۔ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام طحاوی، حضرت امام ابن ابی شیبہ، امام عبد الرزاق، امام بزار، امام حاکم، ان میں سے کسی نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو نہیں دیکھا۔ یہ جتنے میں نے نام لیے ان میں ایک بندہ ہے جس نے براہ راست نبی کے صحابہ کو دیکھا۔ اب میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہم نے امام صاحب سے پوچھا حضرت ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہاتھ کہاں باندھیں؟ فرماتے ناف کے نیچے۔ حضرت کیوں؟ فرماتے رأیت انس بن مالک، اس لیے کہ میں نے حضرت انس کو دیکھا۔ حضرت انس سے پوچھئے آپ نے ایسے نماز کیوں پڑھی؟ فرماتے رأیت رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ حضور آپ نے ایسے کیوں پڑھی؟ فرماتے امرنی ربی، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے حکم اسی طرح نماز پڑھنے کا دیا، میں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اس لیے کہ ابو حنیفہ نے کہا۔ ابو حنیفہ نے اس لیے کہا اس نے صحابی کو دیکھا، صحابی نے اس لیے کہا انہوں نے پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر نے نماز اس لیے پڑھی انہیں اللہ نے حکم دیا۔ ہماری نماز ابو حنیفہ والی، ابو حنیفہ کی نماز پیغمبر کے صحابہ والی، صحابہ کی نماز اللہ کے نبی والی، اور نبی کی نماز اللہ کے حکم والی۔ پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا صلی لربک، اے میرے محبوب نماز پڑھ، پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا، اور نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، انس تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ ہم نے انس کو نہیں دیکھا، بخاری مسلم نے نہیں دیکھا، ابو حنیفہ نے انس کو دیکھا۔ ہماری نماز ابو حنیفہ والی، ان کی نماز صحابہ والی، صحابہ کی نماز اللہ کے نبی والی، اور پیغمبر کی نماز اللہ کے حکم والی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ نے براہ راست نبی کے صحابہ کو دیکھا، اور اللہ کے نبی پر آیتیں اتری، میں نے خطبہ میں پڑھی، اللہ کے نبی پر آیتیں اتری، محبوب ہم نے آپ کو امیین کے لیے بھی نبی بنایا، ہم نے آپ کو آخرین کے لیے بھی نبی بنایا۔ اللہ کے نبی پر آیتیں اتری، آپ نے پڑھ کر سنائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امیین سے مراد تو ہم ہو گئے، آخرین سے مراد کون ہے؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ آخرین سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت سلمان فارسی تھے، پیغمبر نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر یا آپ کی ران پر ہاتھ مارا۔ بخاری، مسلم، مسند احمد، دیگر حدیث کی کتابوں میں اب 3 جملے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان الایمان، لو کان الدین، لو کان العلم، فرمایا صحابہ یہ جو اللہ نے کہا نا ہم نے آپ کو آخرین کا نبی بنایا، آپ نے پوچھا ان سے مراد کون؟ فرمایا سنو، اگر ایمان، اگر دین، اگر علم یہ ثریا ستارے تک بھی چلا گیا، حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے ایک بندہ اٹھے گا جو ایمان کو، دین کو، علم کو وہاں سے لے کر میری امت کے حوالے کرے گا۔ ابن حجر مکی حنفی نہیں شافی ہے، حضرت امام سیوطی حنفی نہیں شافی ہے، نواب صدیق حسن خان قنوجی حنفی نہیں اہل حدیث عالم ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں قد بشرا صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث بھی ابی حنیفہ، یہ جو اللہ کے نبی نے کہا نا اگر ایمان، دین اور علم ثریا تک بھی چلا گیا وہاں سے بھی ایک بندہ لا کر امت کے حوالے کرے گا۔ فرماتے اس میں جو بندہ سب سے پہلے اس حدیث کا مصداق ہے اسے دنیا ابو حنیفہ کہتی ہے، اس کا مصداق امام صاحب ہے۔ اب اہل علم نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی تشریح کی۔ ایک تشریح ہمارے حضرت نے کی، حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ایمان ثریا ستارے تک بھی چلا گیا ان کی نسل میں سے ایک بندہ اٹھے گا جو وہاں سے لے کر امت کے حوالے کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ 2 حدیثوں کو ملائیے، ایک یہی حدیث اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ایمان، دین اور ثریا تک چلا گیا، ستارے تک بھی چلا گیا، ابو حنیفہ وہاں سے بھی لے کر امت کے حوالے کرے گا۔ دوسری حدیث مشکات میں ہے، اللہ کے نبی نے کہا اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں۔ اب دونوں کو ملائیے، حضور کہتے ہیں میرے صحابہ ستارے، دوسری میں کہا کہ اگر ایمان ستاروں تک بھی چلا گیا ایک بندہ وہاں سے لے کر امت کے حوالے کرے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں ایک وقت آئے گا ایمان میرے پاس نہیں میرے صحابہ کے پاس ہوگا،
دین میرے پاس نہیں میرے صحابہ کے پاس ہوگا، علم میرے پاس نہیں میرے صحابہ کے پاس ہوگا، میں ایمان، دین، علم صحابہ کے حوالے کر کے قبر میں چلا جاؤں گا، سلمان فارسی کی نسل میں سے ایک بندہ اٹھے گا جو میرے صحابہ سے دین لے گا اور امت کو دین دے گا، جس نے صحابہ سے لے کر امت کو دیا، اسی کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہو؟ بابا اللہ کے نبی کے اشارے موجود ہیں، آقا کے اشارے موجود ہیں، اگرچہ توجیحات اور بھی ہیں، بعض رات کہتے ہیں یہ محاورہ ہے، سریا ستارے تک چلا جانا یہ محاورہ ہے۔ کیا مانا؟ ہمارے ہاں اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں چیز، مولانا صاحب کچھ نہ پوچھو، آج کل وہ آسمان پہ جا چکی ہے، یعنی بہت مہنگی ہو چکی ہے، خریدنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ عرب والے جب یہ کہہ دیں فلاں چیز سریا تک چلی گئی، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جہاں پر ہر کسی کا دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اگر کسی چیز کی مہنگائی کو بیان کریں تو کہتے ہیں ستاروں تک، آسمان تک چلی گئی، اور اہل عرب اگر یہ سمجھانا چاہیں یہ چیز ایسی ہے جہاں تک ہر کسی کا دماغ نہیں جائے گا، ہر کسی کی عقل نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں لوگوں ایک وقت آئے گا امت کے سامنے ایسا مسئلہ پیش آئے گا کہ لوگوں کی عقل وہاں تک نہیں جائے گی، سلمان فارسی کی نسل میں سے ابو حنیفہ اٹھے گا جس کی عقل وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسی کی بھی عقل اور دماغ نہیں پہنچے گا۔ پھر امام صاحب کی عقل پہنچی ہے، امام صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے شاگرد، اور شاگرد کون ہیں؟ ابو یوسف محمد، فقہا، قرآن اور حدیث کے ماہر بیٹھے ہیں، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ آیا، آ کر مسئلہ پوچھا، مسئلہ کیا ہے؟ کہا بواوین ام بواوین، امام صاحب نے فرمایا بواوین، اس نے کہا بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا، امام صاحب نے فرمایا آمین۔ شاگرد پریشان ہو گئے، حضرت اس نے کیا پوچھا؟ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کون سی دعا دی؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں تو صرف آمین کا پتہ چلا ہے۔ اب امام صاحب کی عقل دیکھیں، امام صاحب نے فرمایا اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، ابی واوین ام بواوین، یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نماز میں، حدیث میں یہ دو قسم کے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، والصلوات شروع میں واو، والطیبات شروع میں واو، اس میں دو واو ہیں، والصلوات والطیبات، اسے کہتے ہیں تشہد ابن مسعود، ایک تشہد، التحیات للہ والصلوات الطیبات، اس میں واو ایک ہے، والصلوات کے شروع میں واو ہے، والطیبات کے شروع میں واو نہیں، اسے کہتے ہیں تشہد ابن عباس، دونوں حدیث میں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں میں تشہد کون سا پڑھوں، دو واو والا یا ایک واو والا؟ تو میں نے کہا بیٹا بواوین، تشہد وہ پڑھو جس میں واو دو آتی ہیں، ابن مسعود والا تشہد پڑھو۔ اس نے مجھے دعا دی، بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا۔ امام صاحب کی دماغ دیکھیں، فرمایا کہ اس نے مجھے دعا دی، دعا کیا دی؟ اس نے قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا، اللہ نے قرآن میں زیتون کا تذکرہ کیا، اللہ فرماتے لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ زیتون ایسا درخت ہے جس کی مثال مشرق میں بھی نہیں، جس کی مثال مغرب میں بھی نہیں، لا شرقیہ ولا غربیہ، لا ولا، لا شرقیہ ولا غربیہ، لا ولا۔ اس نے مجھے دعا دی، ابو حنیفہ بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، اللہ تیرے علوم میں ایسی برکت عطا فرمائے جیسے اللہ نے زیتون کے درخت میں برکت دی ہے، اس جیسا دنیا میں درخت نہیں ہے، تجھ جیسا دنیا میں امام نہ ہو۔ فرمایا، میں نے کہا آمین۔ امام صاحب کی عقل پھر یہاں تک پہنچی ہے جہاں تک کسی کی عقل نہیں جاتی تھی، امام صاحب کی عقل وہاں تک پہنچی، اور اس کی بنیاد حدیث ہوتی تھی، اس کی بنیاد حدیث سے مبارک ہوتی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں جن کا نام ہے سلیمان بن مہران، انہیں کہتے ہیں امام اعمش، بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک 6 کی 6 کتابوں کا راوی امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث میں امام صاحب کا استاذ ہے۔ ایک مرتبہ امام صاحب سے پوچھا، ابو حنیفہ یہ مسئلے تو کہاں سے نکالتا ہے، یہ جو تم مسائل بتاتے کہاں سے بتاتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا استاد جی کوئی ایک مسئلہ پوچھیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں میں مسئلہ کہاں سے حل کرتا ہوں۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ استاد جی ایک مزے کی بات بتاؤں؟ جی۔ فرمایا کہ یہ مسئلہ میں نے اس حدیث سے نکالا ہے جو آپ نے مجھے پڑھائی ہے، کسی اور سے نہیں۔ یہ حدیث، یہ مسئلہ تو اس حدیث میں موجود ہے جو آپ نے مجھے پڑھائی۔ امام اعمش فرمانے لگے ابو حنیفہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے ایسی حدیث پڑھی جس میں یہ مسئلہ ہو۔ اب امام ابو حنیفہ شروع ہوئے، فرمانے لگے استاد جی
حدثتنی فلاں ان فلاں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے مجھے یہ بیان کی. پھر حدثتنی فلاں ان فلاں قال قال رسول اللہ. امام صاحب نے ایک حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث، چوتھی حدیث، پانچویں. امام صاحب حدیثیں سر جی یہ بھی آپ نے پڑھی، 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 یہ بھی آپ نے پڑھی ہے. حضرت امام اعمش اٹھے، امام ابو حنیفہ کے چہرے پر ہاتھ دیا، فرمایا حسبک ابو حنیفہ بس کر، ما حدثتک فی مئۃ یوم حدثتنی فی ساعۃ، جو حدیثیں میں تجھے 100 دن تک پڑھاتا رہا تو نے ایک مجلس میں ساری سنا دی. یہ امام صاحب کا استاد کہہ رہے. آج دنیا کہتے ابو حنیفہ کو حدیث کا کیا پتا. امام اعمش نے جو 100 دن تک امام صاحب کو حدیثیں لکھوائی اور پڑھائی، امام صاحب نے بغیر دیکھے ایک ہی مجلس میں ساری سنا دی. پھر امام اعمش نے کہا، فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، فرمایا لوگو دنیا میں ایک پنساری ہوتا ہے، ایک حکیم اور طبیب ہوتا ہے. پنساری محنت کرتا ہے، جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتا ہے، حکیم آ کر جڑی بوٹیاں لیتا ہے، جا کر خمیرے بنا کر امت کے حوالے کر دیتا ہے. محنت زیادہ پنساری کرتا ہے، فائدہ زیادہ طبیب اور حکیم سے ہوتا ہے. امام صاحب کے استاد نے کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، فرمایا کہ ابو حنیفہ تم ایسے ہو فقہا ایسے جیسے حکیم ہوتا ہے، اور ہم ایسے ہیں جیسے پنساری ہوتا ہے. سفر کر کے حدیثیں ہم اکٹھی کر کے لاتے ہیں، تم آتے ہو لے کر مسئلے حل کر کے امت کے حوالے کر دیتے ہو. پھر اگلا جملہ امام صاحب کے استاد کا سنیں، دنیا کو چھوڑیں. آج دنیا فیصلے کرتی ہے، کسی کا کام دکانداری، کسی کا کام کچھ، کسی کا کام کچھ. سارا دن کام کیا، شام کو بیٹھے کیا کرنا ہے؟ ابو حنیفہ کے مسئلے چیک کرنے ہیں. ابو حنیفہ کو چیک کیا امام اعمش نے. امام صاحب کا استاد بولا، امام ابو حنیفہ کے استاد نے کہا، فرمایا وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرْفَيْنِ. ابو حنیفہ میں نے دنیا گھوم کر دیکھی ہے، بندہ پنساری ہوتا ہے تو حکیم نہیں ہوتا، حکیم ہوتا ہے تو پنساری نہیں ہوتا. جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں تو خمیرے نہیں بنا سکتا، خمیرے بنا سکے تو جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی. میں نے دنیا میں دیکھا بندہ محدث ہوتے تو فقیہ نہیں ہوتا، فقیہ ہوتے تو محدث نہیں ہوتا. مسئلے نکال سکے حدیث نہیں ہوتی، اور اگر حدیث ہو تو مسائل نہیں نکال سکتا. انت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین. ابو حنیفہ میں نے تجھے دیکھا ہے، اللہ نے تجھے ایک وقت میں دونوں نعمتیں عطا فرمائی. تو پنساری بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، تو امت کا محدث بھی ہے. اللہ نے تجھے فقہ کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے. امام صاحب کے استاد نے پھر گواہی دی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے دوستو، یاد رکھنا، کسی بھی بندے کو پرکھنا ہو، اس بندے کے بارے میں دیکھنا ہو، فن والوں سے پوچھا جاتا ہے. اگر کسی نے امام صاحب کو دیکھنا ہو کہ بندہ کیسا تھا، پوچھئے امام بخاری کے دادا استاد امام عبداللہ بن مبارک سے، بتائیے حضرت ابو حنیفہ کیسا؟ فرماتے لولا اغاثنی اللہ بی حنیفہ وسفیان کنت کسائر الناس. آج اگر میرے استادوں میں ابو حنیفہ کا نام نہ ہوتا، مجھے دنیا نہ جانتی. اللہ نے مجھے علم عطا کیا، امام ابو حنیفہ کی برکت سے عطا کیا. امام عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا فما بالمشرقین لہو نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ. میں نے دنیا کھنگالی ہے، مجھے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، عرب سے عجم، مکہ سے کوفہ تک ابو حنیفہ جیسا بندہ نہیں ملا. امام شافعی سے پوچھئے ابو حنیفہ کیسا؟ امام شافعی کہتے ہیں الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ. لوگ بچے ہیں، ابو حنیفہ سب کا باپ ہے. امام مالک سے پوچھئے حضرت امام صاحب کیسے تھے؟ امام مالک فرماتے ہیں یہ ایسا بندہ ہے اگر ستون کے بارے میں یہ کہہ دے یہ سونے کا ہے، اس پر بھی دلیل پیش کرتا ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. اگر ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے، یہ دلیل کی بنیاد پر ثابت کر دے گا. امام احمد سے پوچھئے حضرت ابو حنیفہ کیسے تھے؟ فرماتے سبحان اللہ ہوا من العلم الورع والزہد وایثار دار الاخرہ بمحل لا یدرکہ احد. فرماتے ابو حنیفہ علم اور عمل کی اس بلندی تک پہنچا ہے جہاں تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا. ابن حجر اسقلانی فرماتے الناس فی ابی حنیفہ حاسد و جاہل. ابو حنیفہ کے خلاف وہ بولتا ہے یا تو جانتا نہیں کہ ابو حنیفہ کون ہے، یا جانتا ہے مگر حسد کی وجہ سے مانتا نہیں کہ ابو حنیفہ کون ہے. اگر حسد بھی نہ ہو، جہالت بھی نہ ہو، ابو حنیفہ کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا. مناقب الامام ابی حنیفہ کثیرۃ جدا فرضی اللہ عنہ واسکنہ الفردوس. فرماتے ابو حنیفہ کی بات نہ کرو، اس بندے کے فضائل بہت زیادہ ہیں. میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں اللہ اس سے راضی بھی ہو چکا
اور اللہ نے اسے جنت الفردوس میں جگہ اور ٹھکانہ بھی عطا فرما دیا۔ یہ امام ابو حنیفہ تھے۔ آپ نے علم بھی حاصل کیا، پھر امت کی خدمت بھی کی ہے۔ مختصر سا تعارف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آخری بات، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقط علم پر توجہ نہیں دیتے تھے، امام صاحب کی عملی زندگی بھی بہت مضبوط تھی، عملی زندگی بھی بہت مضبوط تھی۔ آپ کا کام صرف پڑھنا پڑھانا نہیں تھا۔ آج میری اور آپ کی کمزوری یہ ہے، میں سمجھتا ہوں میں پڑھا رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے تہجد کی؟ پڑھانا نیکی نہیں ہے۔ میں پڑھا رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے تلاوت کی؟ پڑھانا نیکی نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دن کو پڑھاتے ہیں، جب رات کا وقت آ جائے تو پھر کہاں ہوتے ہیں؟ حضرت امام زابی جیسے بندے نے لکھا ہے، فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کی رات ساری رات مصلی پہ گزرتی تھی۔ ابو حنیفہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتا تھا۔ عبادت کا یہ عالم ہے، ساری رات۔ اس پر بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ساری رات عبادت کرتے تھے، تھکتے نہیں تھے۔ ساری رات عبادت کرتے تھے، نیند نہیں آتی تھی۔ ساری رات عبادت کرتے تھے تو پاؤں کا مسئلہ نہیں بنتا تھا۔ کیسے ممکن ہے؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ بات اللہ نے تمام انبیاء کو بھی کہی، کلوا من الطیبات۔ اللہ نے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ فرماتے ہیں حلال کھاؤ، اس کے بعد عبادت کرو۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں حلال بندہ کھا لے تو عبادت کرنا مشکل نہیں رہتا۔ جس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے گا عبادت مشکل نہیں۔ اللہ نے عبادت کا حکم بعد میں دیا، حلال کھانے کا حکم پہلے دیا۔ اور ابو حنیفہ نے کتنا حلال کھایا؟ امام ابو بکر خطیب بغدادی نے لکھا، امام ابو حنیفہ کوفہ میں ہیں، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں۔ دوسرے شہر میں آپ کے ایک دوست ہیں جن کا نام سیدنا امام حفص ہے رحمہ اللہ تعالی، آپ ان کے پاس کپڑا بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ 1000 کا سوٹ، یہ 2000 کا، یہ 3000 کا، 4000 کا، 5000 کا، یہ 2 تھان بھیج رہا ہوں، ایک تھان بالکل بے عیب ہے، اس میں سوٹ 5000 کا، اور ایک سوٹ ہے کپڑا بالکل وہی ہے، بالکل وہی کوالٹی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس لیے یہ سوٹ 3000 کا دینا، یہ 5000 کا نہ دینا۔ اس سوٹ کو 3000 میں بیچنا، 5 میں نہ بیچنا، اس لیے کہ کپڑے میں عیب موجود ہے۔ حضرت حفص نے کپڑا بیچا، بتانا بھول گئے، 3000 والا سوٹ 5000 میں دے دیا، عیب والا کپڑا تھا، بتایا بھی نہیں۔ اب لے کر کون گیا یہ بھی پتہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا۔ اب شریعت کا مسئلہ آپ اہل علم جانتے ہیں، شریعت کا مسئلہ، اگر کسی وجہ سے کسی کو دھوکہ لگ جائے، 100 کی چیز 200 کی بیچ دے، اگر پتہ ہو کہ میں نے کس کو دی ہے، اس مالک تک 100 پہنچا دے، اور اگر پتہ نہیں ہے کہ خریدنے والا کون ہے، پھر اس کے نام پر صدقہ کر دے، 100 روپیہ اس کے نام پر صدقہ کر دے، اگر مل جائے تو اس کو دے دے، نہیں ہے تو اس کے نام پر صدقہ کر دے۔ شریعت کے اصول کے مطابق فتویٰ کی روح سے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر لازم تھا 3000 رکھتے اور 2000 صدقہ کرتے، اس لیے کہ اوپر والا 2000 اضافی تھا، 3000 تو کپڑے کی قیمت تھی، لیکن امام صاحب فرمانے لگے اب معاملہ مشتبہ ہو گیا، پتہ نہیں یہ جائز ہے یا نہیں، اس لیے فرمایا ان 5000 میں سے 1 روپیہ بھی نہیں رکھوں گا، سارا کا سارا اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں۔ جو اس طرح حلال استعمال کرے اس کے لیے ساری رات مصلی پر کھڑا ہونا کوئی مشکل نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے عقل حلال کیا۔ اس لیے میرے معزز علماء کرام، طلباء اعظام، مجھے اور آپ کو چاہیے حضرت امام ابو حنیفہ کی اگر ہم باقی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کے علمی کمالات کو بیان کرتے ہیں، یہ جو آپ کی عملی زندگی ہے یہ میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت کا تقاضا یہ ہے میں اور آپ اپنے آپ کو عقائد میں بھی مضبوط کریں، مسائل میں بھی مضبوط کریں، عبادات کا بھی اہتمام کریں، اپنی اخلاق اور اپنی عادات ان کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو جو کام دین کے انہوں نے کیے، اللہ کریم ان کی برکت سے ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ مجھے اور آپ کو دنیا میں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اپنے انہی نیک اور محبوب بندوں میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔